سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ نے اپنی جان، اپنا مال دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ سیدنا عثمان غنی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کے کہنے پر، آپ کے سمجھانے پر اسلام قبول کیا۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی ملا، اسی وجہ سے ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ غزوات میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظ قرار پائے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا اثاثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اسلام کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا ہے، لیکن ابوبکر کے احسانات مجھ پر باقی ہیں، ان کا بدلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ادا فرمائے گا۔ مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ قریب تھا کہ مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی مدد سے صورتحال کو سنبھال لیا گیا، اس لیے آپ کی ذات مسلمانوں کے اتحاد کا نشان بن گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرب کے قبائلی نظام پر بھرپور ضرب لگائی اور ایک مستحکم حکومت قائم کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے ان قبائل کے خلاف جہاد کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، حالانکہ ان میں صحابہ کرام کی ایک رائے یہ تھی کہ آخر کلمہ گو ہیں، ہمیں ان لوگوں کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق حالات کو سمجھ گئے اور ان کے خلاف جہاد کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف بھی جہاد کیا۔ اس طرح قیامت تک کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک میسج دیا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور مسلمانوں کو اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مدینہ میں ہر وقت شامی حملے کا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔